محمدا رسول الله ويقيني محمد صلی علی رسول الکریم۔ وہ چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص بھول کر کھا پی لیا تو جب یاد آئے تو رک جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائے کہ کمزوری محسوس ہونے لگے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو دل کی بیماری ہوتی ہے، اس بیماری میں ایک گولی دوا کی ہوتی ہے جو دی جاتی ہے زبان کے نیچے رکھنے کے لیے، اور وہیں پر وہ جذب ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تحلیل ہو کر کے وہیں ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر وہ لعاب میں مل کر کے پیٹ میں گولی چلی جائے یا اس کا اثر پیٹ میں چلا جائے تو جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر روزے دار انجیکشن لگوایا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ یا معدہ تک پہنچتی ہو تو ایسے میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدہ تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر سخت ضرورت ہو تبھی ایسا کرے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگوں کو گردوں میں دقت ہوتی ہے تو گردے کی دھلائی ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست جوف معدہ میں اس کے سبب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، یعنی معدے کے اندر کوئی چیز اس کے ذریعے داخل نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزہ میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا مفسد صوم نہیں، یعنی مفسد روزہ کو توڑنے والا نہیں، مفسد صوم نہیں یعنی روزہ کو توڑنے والا نہیں۔ اسی طرح بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہیں، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جزو بدن یعنی اس کا کوئی حصہ اندر منتقل نہیں ہوتا، یعنی اندر نہیں جاتا، لہذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے یا خارجی استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر معدے وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے سے دوربین والی نلکی ڈالی گئی جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ شامل نہ ہو، یعنی اس نلکی میں کوئی دوا بھی نہ ہو اور چکناہٹ کوئی چیز اس میں کیمیکل وغیرہ نہ لگائے ہو، اور اس کا ایک سرا یعنی ایک حصہ باہر تھا، تو محض اس کی نلکی کے ڈالنے سے روزہ نہ ٹوٹے گا، لیکن اگر نلکی کے ساتھ کوئی اور مادہ بھی شامل ہے، یعنی نلکی میں دوا لگا دیا، تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلی جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بالکل اسی طرح خود بخود قے آ جانے سے یعنی الٹی ہو جانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، اگرچہ یہ قے منہ بھر کے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد، یعنی آدمی ناپاک تھا، سحری کھا لیا، صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزہ میں فساد نہیں آتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی غذا یعنی کھانے کی چیز چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا،
اسی طرح گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آنسو، چہرہ کا پسینہ 1-2 قطرہ بلا اختیار حلق میں چلا جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان کا میل نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کتنی بار کان میں سلائی ڈالی جائے۔ اسی طرح اگر پان کھا کر خوب کلی غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی یعنی تھوک کی لالی نہیں گئی، وہ ختم نہیں ہوئی، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل اسی طرح اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر ٹپکنے نہ پائی تھی، یعنی وہ ٹپکی نہیں تھی، منہ سے نکل کر کے باہر ٹپکی نہ ہو رال، کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا یعنی اندر لے لیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی، یعنی الٹی ہوئی، منہ کے اندر تھوڑا سا اندر کا حصہ آیا لیکن خود بخود واپس چلا گیا، یا قصدن یعنی جان بوجھ کر اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کے قے یعنی الٹی جو ہوئی ہے منہ بھر کے ہوئی تھی تو اسے اگر خود بخود اندر چلا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کے اندر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت بلا چون چرا کے بالکل درست ہے۔ اسی طرح روزہ میں خشک یا تر مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح روزہ میں نیم وغیرہ کی مسواک تر کر کے کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہونے لگے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں عطر یا پھول وغیرہ کی خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نزلہ وغیرہ کے وقت جو وکس مرہم لگایا جاتا ہے جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کے دوران سر یا بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار غبار حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ دار ایسی جگہ چلا جائے جہاں دھواں پھیلا ہوا ہو اور وہ دھواں اس کے قصد و ارادہ کے بغیر اس کے منہ میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بالقصد دھواں منہ میں داخل کیا جائے، مثلا اگربتی کا دھواں جان بوجھ کر ناک میں چڑھایا یا بیڑی سگریٹ پی تو یقیناً روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر روزے دار کا کان میں غسل کرتے ہوئے یا بارش میں بھیگتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے بلا اختیار کان میں پانی چلا جائے تو اس سے بالاتفاق روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن اگر بالقصد یعنی جان بوجھ کر کان میں پانی ڈالا تو اس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے، اس لیے کان میں پانی ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح احتلام
یعنی سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا بھی روزے کو نہیں توڑتا۔ اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں بیوی سے جماع کا تصور کیا اور اسی وجہ سے انزال ہو گیا یعنی منی خارج ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ صرف تصور کر لینے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح محض کسی عورت یا تصویر کو دیکھ کر اگر انزال ہو جائے یعنی منی نکل آئے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، تاہم بد نظری سے بالکل بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ روزہ کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی منی سے پہلے ایک پیلی قسم کی جو دھات ہوتی ہے